اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ اعراف کی تفسیر اور ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 100، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها۔ یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ کیوں بعد والی جو امتیں جانشین ہیں انہوں نے پہلی والی امتوں سے جو ہلاک ہوئیں ان سے عبرت حاصل کیوں نہیں کی، ان سے ہدایت کیوں نہیں حاصل کی، ان سے عبرت حاصل کیوں نہیں کی؟ یعنی عبرت جو ہدایت کا باعث بنے۔ بس عبرت بھی کیا ایسی لینی چاہیے جو ہدایت کا باعث بنے، ٹھیک؟ بس یہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اولم یہد، کیوں عبرت نہیں لی، للذین، ان امتوں نے، یرثون الارض، جو وارث ہوئی ہیں اس زمین کی، من بعد اہلہا، ان پہلی والی امتوں کے بعد، ان پہلی والی امتوں کے بعد، امت نوح علیہ السلام کے بعد، امت جناب صالح، جناب ہود، جناب لوط، جناب شعیب کی امت کے بعد، من بعد اہلہا، اہلہا یعنی پہلی والی امتوں کے بعد، اللو نشاء، بس خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے امتوں کی تاریخ بیان کی، ان کے ہلاکت کا سبب بیان کیا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ یا کیا یہ کافی نہیں ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ یہ کافی ہے۔ انسان اگر ہدایت لے تو یہ کافی ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا؟ کہ ہم نے امتوں کی تاریخ بیان کی، ہم نے امتوں کی ہلاکت کا سبب بیان کیا۔ ہم نے امتوں کی تاریخ کا کیا بیان کیا؟ سبب بیان کیا۔ اب خدا مخاطب ہو رکھے، اللہ نشاء، یہ کہ ہم چاہیں کہ ہم انہیں مصیبتوں میں ڈالیں۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تم بھی ان کے جیسے اعمال انجام دو اور اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ آئی سمجھ بات؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسے کاموں میں ہوگے تو تم بھی انہی مصیبتوں میں پڑو گے، انہی مصیبتوں میں پڑو گے۔ نافرمانیوں کی وجہ سے تم جو ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تم وارث بنے تھے، تمہیں کیا فرق کرنی چاہیے تھی؟ فرما برداری۔ تم بنتے فرما بردار تو ہلاک نہ ہوتے، اعلیٰ امت بنتے، لیکن تم بنے ہو نافرمان، تو ممکن ہے کہ ایک خطروں کے وارث بھی تم بھی بنو۔ تم اس امت کے وارث بنے ہو، کام بھی وہی کیے ہیں، تو خطروں کے بھی وارث بنو گے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، خطروں کے بھی وارث بنو گے۔ اللہ نشاء، یہ کہ ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، ہم انہیں مصیبت میں ڈالیں گے۔ یہ کن کو؟ للذین یرثون الارض، بعد والی امت کے لیے، جانشین امت کے لیے۔ بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب۔ بس ہم توفیق ختم کر کے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، اور وہ حق نہیں سنتے، وہ حق نہیں سنتے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس ہم تباہ کر دیں گے، مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، بس تاکہ وہ حق نہ سنیں، تاکہ وہ حق نہ سنیں۔ جو کان بےہودگیوں کو سنتے ہیں وہ حق کیسے سنیں گے؟ وہ حق کیسے سنیں گے؟ یہ آپ نے کتاب پہ پڑھا ہوگا، مطبوعات، مطبوعات، یہ طبع سے نقشے کھینچنا، لکھنا، یہ طبع، چاپ شدہ، مطبوعات کہتے ہیں چاپ شدہ۔ بس کاغذ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ۔ ہم لکھ رہے ہیں، اپنا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اگر صحیح نقشہ ہم نے اپنا کھینچا، اگر صحیح نقشہ کھینچا تو ہم پہ مہر اور تالا نہیں لگے گا، ہم ہدایت پائیں گے، ہم ہدایت پائیں گے، ہر خطرے سے محفوظ رہیں گے۔
ہر خطرے سے محفوظ رہیں گے. اب اپنا اعمال نامہ کون لکھ رہا ہے؟ ہم خود. کاغذ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے, نقشہ اپنا خود کھینچ رہے ہیں. ٹھیک, بس ہمارے اگر گناہوں کے نقشے کھینچے تو نتیجتاً دل پہ کیا لگ جائے گی؟ مہر لگ جائے گی. بس خط کو مہر تب لگائی جاتی ہے جب خط پورا ہو جائے. خط پورا ہو جائے اس کے بعد اس پہ کیا لگائی جاتی ہے؟ مہر لگائی جاتی ہے. بس اللہ فرما رہا ہے کہ مرتے وقت خدا انسان سے کیا کہے گا؟ یہ کہے گا تو نے جو کہنا تھا, جو کرنا تھا کر لیا. جو کہنا تھا کہہ لیا, جو کرنا تھا کر لیا. ہم نے جتنی مہلت دینی تھی دے چکے, مہلت دینی تھی دے چکے. اب تیرے کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. ہم ان کے دلوں پہ, ان کے زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. مہر لگ جائے گی, مہر لگ جائے گی. بس ان کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ چاپ ہو گیا. ان کا گناہ چاپ ہو گیا. مرتے وقت ان کا گناہ چاپ تھا. استغفار سے انہوں نے وہ صفائی نہیں کی, اسے پاک نہیں کیا, اسے صاف نہیں کیا. بس جو نقشہ انہوں نے کھینچا تھا اپنی برزخی صورت کا, وہ اب حیوانی تھا, وہ حیوانی تھا. اب چاپ ہو گیا. ان کے دل کیا ہو گئے؟ مہر شدہ ہو گئے. ان کے دل کیا ہو گئے؟ مہر شدہ ہو گئے. ٹھیک, اب خدا کہہ رہا ہے تلک القری نقص علیک من انبائہا, ان بستیوں کی یہ جو سارے قصے ہم نے تمہیں بیان کیے ہیں, من انبایا, من بازیہ ہے, یہ سارے نہیں بتائے تمہیں, یہ بعض بتائیں. تلک القری نقص علیک, یہ قصے, نقص قص یقص کا معنی کیا ہے؟ تبع یتبع, پیروی کرنا. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو خدا تو کسی کی پیروی نہیں کرتا. بس قص یقص یعنی بین یبینو, ہم نے بتائی ہیں تمہیں, بیان کی ہیں تمہیں بعض آبادیوں کی, بعض امتوں کی خبریں, بعض امتوں کی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, بتحقیق ان کے پاس پیغمبر آئے بالبینات. بینات سے مراد واضح معجزات اور برہانات, دلیلوں کے ساتھ آئے, برہانات معجزوں کے ساتھ آئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل, پس نہیں تھا کہ وہ ایمان لے آئیں اس پر جو انہوں نے جھٹلایا تیری امت سے پہلے. وہ بھی پہلے والی امتیں بھی جھٹلاتی رہیں, اور جھٹلانا ان کا ملکہ ہو گیا تھا, مہارت ہو گئی تھی. ملکہ یعنی مہارت. ایک بار, دو بار, تین بار اگر انسان ایک گناہ کرے, آپ دیکھیں ایک دفعہ انسان نے ایک ہی گناہ کیا, پھر دوبارہ کیا, پھر کیا, آہستہ آہستہ وہ لذت اٹھانا شروع کر دیتا ہے اس گناہ سے. پھر وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ ملکہ ہو جاتا ہے, مہارت ہو جاتی ہے. اس کے بعد ملکہ اور مہارت جب بن جاتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نیکی انجام دے رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں انجام دے رہے ہیں, نیکیاں انجام دے رہے ہیں. بس اللہ فرما رہا ہے کہ ہم صرف تیری امت میں سے کفار کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتے, بلکہ سنت الہی ہے پہلے بھی, پہلی والی امتوں بھی جو کفار تھے, جھٹلانے والے تھے, ان پہ بھی مہر لگ چکی ہے, مہر لگ چکی ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین, بس ہم تیری امت پہ مہر نہیں لگائیں گے, تیری امت میں سے نافرمانوں, حق کو جھٹلانے والوں, کفار پہ مہر نہیں لگائیں گے, بلکہ پہلی والی امتوں پہ بھی خدا کذالک یطبع اللہ, اسی طرح خدا کافرین کے دلوں پہ بھی مہر لگائے گا جس طرح پہلی والی امتوں پہ لگا چکا ہے. پہلی والی امتوں کی بات 100 نمبر آیت میں آئی. نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. اب یہ کذالک, اسی طرح یہ سنت الہی ابھی تک جاری,
ابھی تک جاری ہے. تمہاری امت میں سے بھی جو کافر ہوں گے ان پہ بھی ان کے دلوں پہ بھی کیا لگے گی؟ مہر لگے گی. ٹھیک. فما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنی عہد کی رعایت کرنے والا نہیں پایا. غور سے سنیں. عہد ایک دفعہ عہد الہی ہے. ایک دفعہ عہد کون سا ہے؟ عہد الہی ہے کہ انسان عہد الہی کو پورا کرے. کون پورا کرتا ہے عہد الہی کو؟ جو فطرت کے لحاظ سے پاک. ہماری فطرت نے اللہ سے عہد کیا ہوا. ہماری فطرت کیا ہے؟ توحید پرست ہے. تو توحید پرست ہے تو فطرت نے ہمارے عالم ارواح میں کیا کیا ہے؟ عہد کیا. کس کا عہد کیا ہے؟ ایک خدا کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور علی والائمہ والفاطمہ اولیاء اللہ. ہم اس کا اقرار کر چکے ہیں. اب ہم جب اقرار کر چکے ہیں، عہد لے چکے ہیں، یہ عہد الہی، اس کو پورا کرنا چاہیے. اب جب اولیاء الہی کا عہد ہم پورا وہاں اقرار کر چکے ہیں ان کے عہد کا، بس یہ عہد الہی یہ ہے، توحید، رسالت اور امامت. یہاں دنیا میں آئے ہم، دنیا میں انبیاء نے کہا، اولیاء الہی نے کہا کہ وزن کو پورا کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنی زندگی میں صحیح ترازو کے مطابق زندگی گزارو، برائیوں سے دور رہو، لوگوں کے حقوق کو دو. یہ انبیاء نے. یہ کون سا عہد ہے؟ انسانی عہد. ائمہ علیہ السلام آئے، محمد اور آل محمد آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، بتایا کہ انسانی عہد بھی پورا کرنا ہے، وزن کو بھی پورا کرنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی، کمی بیشی نہیں کرنی، دوسروں کو حق دینا ہے، دوسروں کو حق دینا ہے. یہ عہد انسانی. فما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد الہی پورا کرتے ہوئے، عہد انسانی پورا کرتے ہوئے. بس عہد کتنے عہد ہوئے؟ دو. عہد الہی جو عالم ارواح میں فطرت ہماری کر کے آئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والائمہ والفاطمہ علیہم السلام اولیاء اللہ، یہ ہم عہد کر چکے ہیں، یہ عہد الہی. انبیاء نے آ کے، محمد اور آل محمد نے آ کے کیا کہا کہ انسانی عہد کو بھی پورا کرو، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، وزن بھی پورا کر کے دو، کمی بیشی نہ کرو. ٹھیک. فما، بس وجدنا، یہ دو چیزیں، دونوں عہدوں کو انہوں نے رعایت نہیں کی. ایک. تیسرا، جو وہ وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہیں کرتے تھے، جو وہ وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہیں کرتے تھے. تیسرا، بس یہ تین چیزیں. عہد سے مراد دو عہدیں ہیں، عہد الہی، عہد انسانی، اور عہد سے مراد وعدہ بھی ہے، جو وہ وعدہ کرتے تھے وہ پورا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک عہد کو پورا کرنا انسان کا قومی قانون، اسلام کا قومی قانون نہیں ہے، بین الاقوامی قانون. یہ نہیں کیا، یہ جو عہد کو پورا کرنا ہے، یہ چاہے ہندو ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہم نے عہد پورا کرنا ہے. جیسے روزہ، نماز ہے، یہ داخلی قانون ہے، اور عہد کو وفا کرنا یہ بین الاقوامی قانون. یہ کون سا قانون ہے؟ بین الاقوامی قانون ہے. ٹھیک. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، ان کا معنی ان مخففہ ہے ان کے معنی میں، اور یقیناً، البتہ، یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو فاسق. فسق کیا ہے؟ راہ راست کے جو فرعی راستے ہیں ان سے منحرف ہونا. اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے ابتدا کس سے کی جاتی ہے؟ گناہ صغیرہ سے. انسان کو گناہ صغیرہ میں مزہ آئے تو پھر گناہ کبیرہ کی طرف جاتا ہے. فسق کیا ہے؟ راہ راست کے جو چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے ہیں نا، فرعی راستے، ان میں انحراف کر دینا. اور کفر کیا ہے؟ اصل راستے سے منحرف ہو جانا، اصل راہ راست سے منحرف ہو جانا. فرق کیا ہوا فسق اور میں؟ فسق میں چھوٹے چھوٹے راستوں سے پہلے انسان منحرف ہوتا ہے،
اور اس کے بعد کفر میں کیا ہو جاتا ہے؟ اہم راستے راہ راست سے منحرف ہو جاتا ہے انسان. بس تبھی کہتے ہیں کہ فسق مقدمہ ہے کفر کا، فسق مقدمہ ہے کفر کا. ٹھیک، بس فسق کیا ہوا؟ راہ راست کے فرعی راستوں سے منحرف ہونا، کہ انسان کے اندر خلوص ختم ہو جائے، انسان کے اندر سچائی ختم ہو جائے. اور کفر، اس کے بعد کفر ہے کہ اصل راہ سے منحرف ہو جانا، اصل راہ سے منحرف ہو جانا. ٹھیک، وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.